ایک 13 سال کے لڑکے نے، جس نے اسکول چھوڑ کر مزدوری شروع کی تھی اور اپنا سروس کیریئر اس نے ٹائپنگ سے شروع کیا تھا، 6 گھنٹے دفتر میں بیٹھ کر پورا پلان ڈرافٹ کیا تھا۔ اس کے سامنے ہمالیہ کی پہاڑیاں تھیں جن پر وہ وقفے وقفے سے نظریں ڈال لیتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک ایسا پلان ڈرافٹ کر رہا ہے جس نے دنیا کے نقشے کو بدل دینا ہے۔ جب سارا پلان سامنے آیا تو اس میں سے بنگال اور حیدرآباد دکن جیسی ریاستوں کو آزاد ملک بنانے کا پلان نکال دیا گیا۔ طے پایا کہ ملک صرف 2 بنیں گے۔ 565 ریاستوں اور راجوں کو ایک ہی آپشن دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کو جوائن کر لیں۔ پلان ڈرافٹ کرنے کے بعد وی پی مینن کا کام ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ دراصل شروع ہو رہا تھا۔ نہرو، سردار پٹیل اور مینن اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ان ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن دراصل سردار پٹیل کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے یا ڈیل کو نبھا رہا تھا کہ اسے ہندوستان کی باسکٹ میں سب پھل چاہئیں۔ اس ڈیل پر پھر لکھوں گا۔ مطلب پٹیل کو ساری ریاستیں ہندوستان میں چاہیے تھیں۔ بہت سارے راجوں کے لیے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کی دستاویزات پر دستخط کرنا قیامت سے کم نہ تھا۔ سینٹرل انڈیا کے ایک راجے کے سامنے جب یہ دستاویزات رکھی گئیں تو اس نے جوں ہی دستخط کیے، اس کے کچھ دیر بعد اس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا۔ دھول پور کے رانا نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، آپ کے انگریز آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد کے درمیان 1765 میں جو الائنس ہوا تھا وہ آج ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور راجہ جس کی ساری زندگی گوروں کو ڈائمنڈ پیش کرتے گزری تھی، الحاق کی دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد وی پی مینن کے گلے لگ کر زاروں قطار روتا رہا تھا۔ 8 راجوں نے اکٹھے پٹیالہ کے دربار ہال میں ایک عالی شان تقریب جس کا اہتمام سر بھوپندر سنگھ نے کیا تھا میں دستخط کیے۔ بعد میں ایک راجہ نے کہا، اس تقریب میں یوں لگتا ہے جیسے وہ سب شمشان گھاٹ آئے ہوئے ہیں۔ کچھ راجے مزاحمت کر رہے تھے۔ جوں جوں 15 اگست قریب آتی جا رہی تھی ان تینوں کا راجوں پر دباؤ بھی بڑھ رہا تھا کہ وہ جلد فیصلہ کریں۔ جہاں کانگریس پارٹی موجود تھی، ان ریاستوں میں سردار پٹیل نے اپنے ورکرز کو کہا کہ وہ مظاہرے شروع کریں تاکہ راجوں پر دباؤ بڑھایا جائے۔ اڑیسہ کے مہاراجہ کو ہجوم نے اپنے محل کے اندر محصور کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت تک نہیں نکلنے دیا جائے گا جب تک وہ دستاویزات پر دستخط نہیں کرتا۔ ایک ریاست کے طاقتور وزیر اعظم کے منہ پر مظاہرین میں سے ایک نے چاقو مار دیا تھا۔ صدمے کے شکار وزیر اعظم نے فوراً الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے تھے۔ ان تمام حربوں کے باوجود چند ریاستیں ایسی تھیں جن کے راجے سردار پٹیل کے تمام اور وزیر اعظم سردار پٹیل، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور وی پی مینن کا کھیل کھیلنے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے ایک جودھ پور ریاست کا نوجوان راجہ بھی تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ نوجوان راجہ کو اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود جلدی نہیں تھی۔ اس نے جیسلمیر ریاست کے راجہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور آرام سے بھارت اور پاکستان میں سے اس کے ساتھ ملنا چاہیے جس میں اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ دونوں نے ایک سیکرٹ پلان بنایا کہ انہیں پہلی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح سے کرنی چاہیے۔ ایک خفیہ پیغام جناح صاحب کو بھیجا گیا۔ جودھ پور کے راجہ نے دہلی میں ایک خفیہ ملاقات کا پلان بنایا۔ جودھ پور کا راجہ محمد علی جناح کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا کہ اگر جیسلمیر اور جودھ پور ریاستیں پاکستان کے ساتھ مل جائیں تو انہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ محمد علی جناح اور جودھ پور جب خفیہ معاملات طے کر رہے تھے تو انہیں علم نہ تھا کہ ان کی اس خفیہ ملاقات کی خبر وائسرائے تک پہنچ چکی ہے اور وی پی مینن اس راجے کو پکڑنے کے لیے وائسرائے ہاؤس سے گاڑی لے کر نکل چکا ہے۔